اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہو اسے علم اور دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے ہی محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے گا اور مٹی پہ بیٹھا رہے گا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ پھر کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست ہے وہ جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ جب گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جائیں کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے، لہٰذا اپنی محبت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کی امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔